اورنگزیب عالمگیر اب تخت نشین ہے، درویشوں سے بڑا پیار ہے. ملا سب کچھ درویشوں سے تھا نا، سب کچھ ملا درویشوں سے تھا. درویشوں سے بڑا پیار ہے، ملا سے پیار نہیں. توجہ، آخری بات سنا رہا ہوں. ملا سے پیار نہیں، درویشوں سے بڑا پیار ہے. اورنگزیب عالمگیر کے ایک دوست نے، بیلی نے پوچھ لیا کہ یار تو فقیروں سے بڑا پیار کرتا ہے، مولویوں سے پیار نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں، مولوی خشک ہے، درویش تر ہے، اس لیے میں درویش سے پیار کرتا ہوں. اس نے کہا مولوی خشک ہے، درویش تر ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا پریکٹیکل کر کے بتا دوں؟ کہا جی بتا دو. اس نے زنجیر کھینچی، ٹل کھڑکا، نوکر آیا، جی حکم. کہا میرے محل کے ارد گرد جتنے درویش ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لو نام کی، جتنے ملا حضرات ہیں ان کی بھی لسٹ بنا لو، مولویوں کی بھی لسٹ بن جائے، درویشوں کی بھی لسٹ بن جائے. درویشوں سے نسبت رکھو میرے پیارے بھائیوں، پھر کسی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. قابل قدر. فرمایا لسٹ بناؤ. لسٹ بن گئی، آ گئی. جب آئی، اورنگزیب عالمگیر نے کہا اتنے مولوی ہیں بھائی، اتنے درویش ہیں، بلا لو، کل دوپہر کھانا میرے پاس کھائیں گے. درویشوں کو بھی بلا لو، ملا کو بھی بلا لو. دعوت چلی گئی، تیار ہو گئے سارے. اب فقیر آ رہے ہیں پھٹے پرانے لباس میں، سادے لباس میں، اپنے انداز میں محل کی طرف. ملا بڑے بڑے جبے کبے، بڑی بڑی دستاریں، بڑا بڑا جناب علی اپنا سسٹم سجایا بنایا ہے. آج اورنگزیب عالمگیر نے بلایا ہے، آج کچھ بڑی بات ہے. آ گئے محل میں، بٹھا دیا. ادھر مولوی بیٹھ گئے، ادھر درویش بیٹھ گئے. دسترخوان بچھ گیا، دسترخوان بچا، کھانا لگ گیا. کھانا لگا ایک ایک بندے کے حساب سے، دو دو چھڑیاں، چار چار رسیاں دسترخوان پہ رکھ دیں. اس بات کا لطف لینا اور بڑا ہی مزہ آئے گا آپ کو. ایک ایک بندے کے حساب سے دو دو چھڑیاں اور چار چار رسیاں رکھ دیں. جب رکھیں، کہا جی پہلے کھانا کون کھائے گا؟ درویش خاموش ہیں. مولانا حضرات کہتے ہیں جی ہم کھائیں گے پہلے کھانا. کہا آ جاؤ بھائی دسترخوان پر. تب تک کھانا نہیں کھانا جب تک ہم نے نہیں کہنا. کہا جی ٹھیک ہے. مولانا صاحب آ کے بیٹھ گئے. اب یہ دسترخوان بچھا ہے، ادھر بھی مولانا ہے، سامنے بھی مولانا ہے، درمیان میں دسترخوان ہے. تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا اپنے ملازموں کو وہی کام کرو جو میں نے آپ کو کہا تھا. انہوں نے مولویوں کے بازو سیدھے کروا دیے. سیدھے کروا کے اس جوڑ پہ وہ چھڑی رکھی، رکھ کے ادھر سے بھی گرا لگا دی رسی سے، ادھر سے بھی لگا دی، دونوں بازو سیدھے کر دیے. اب سب کے بازو دونوں سیدھے ہیں. لقمہ کھانے لگے. لقمہ توڑا، حکم ہوا کھانا کھاؤ جی. لقمہ لیا، اب جوڑ بند گیا، منہ تک کھانا آتا نہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی یار کسی طریقے سے، شاید کوئی ہمارا امتحان ہے، کسی طریقے سے آ جائے، مگر وہ آتا نہیں. انہوں نے کھانا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا تو بڑا بے شرم ہے. بڑی لان تان کی. جو بول سکے مولانا حضرات بولے. مولویوں نے خوب اورنگزیب عالمگیر کی کلاس لگائی. بادشاہ وقت ہونے کے باوجود، سادہ تھا نا، فقیر تباہ تھا، بڑی کلاس لگائی. تو نے ہماری بے عزتی کے لیے بلایا ہمیں. اورنگزیب خاموش. بیلی اس کا دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا یہ پڑا تمہارا کھانا، ہم جا رہے ہیں. کہاں جاؤ گے بھائی؟ ادھر بیٹھو، ابھی نظارہ دیکھنا ہے تم نے. ان کی بھی باری ہے، وہ کیا کرتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. فقیر بٹھا دیے. درویش آ گئے. درویش بھی آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اپنے ملازمین کو کہا کرو وہی عمل ان کے ساتھ جو مولویوں کے ساتھ کیا ہے. بازو سیدھے کر دیے، چھڑی رکھ دی، رسیاں باندھ دی، جوڑ بند گیا، بازو سیدھے کر دیے. کہا کھاؤ کھانا. اب وہ لقمہ لیتے ہیں. میں نے لقمہ لیا، تیرے منہ میں ڈال دیا. تو نے لقمہ لیا، میرے منہ میں ڈال دیا. فقیر ایک دوسرے کو کھانا بھی کھا لا رہے ہیں تو محبت سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. خاموشی سے کھانا کھایا. فرمایا ہاں بتا بھائی، درویشوں سے محبت کروں یا نہ کروں؟ قانون ایک استعمال کیا ہے. انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، مگر انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. یہ تو محبت سے کھانا ایک دوسرے کو کھلاتے جا رہے ہیں. فرمایا اب آپ کو بتاتا ہوں میں کہ حقیقت کیا ہے.
حکم دیا باہر مین گیٹ پہ 2 کرسیاں سجا دو، لگ گئیں، اپنے بیلی کو ساتھ بٹھا لیا، اورنگزیب عالمگیر بیٹھ گیا، اندر جناب علی مولوی بھی بیٹھے ہیں، درویش بھی بیٹھے ہیں، کہا جی مولویوں کو ایک ایک کر کے بھیجو، ایک کو اٹھایا، بھائی جاؤ اجازت ہے تمہیں، جا سکتے ہو، اس گیٹ کے راستے باہر نکلنا، اورنگزیب عالمگیر بیٹھا ہے تو اس سے ملاقات کرے گا۔ اس نے کہا یار کھانا نہیں کھلایا، شاید کوئی مال ملے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ اب مولانا نکل رہے ہیں باہر، جب باہر نکلنے لگے تو اورنگزیب نے پوچھا بھائی تیرے چو سب تو بڑا مولوی تواڈے چو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہاں، سب تو بڑا میں، بولو تو صحیح یار، سب تو بڑا میں۔ انہوں نے کہا چل پھر نکل جا، اجازت ہے تینوں، کہا دوجا بھیجو، دوجا آیا بھائی تواڈے چو سب تو بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہاں۔ تیجا آیا، انہوں نے کہا سب تو بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہاں۔ چوتھا آیا، سب تو بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہاں۔ کردے کردے سارے نکل گئے، اپنی یار نو کیا ویکھیا ہی میں چلی آ، جتھے میں ہوئے پھر اتنے چھری بھی ہوندی ہے۔ انہوں نے کہا آنے لگی ہے درویشوں کی باری، آنے لگی ہے فقیروں کی باری، آنے لگی ہے ان کی باری جن کو اورنگزیب مانتا ہے۔ ایک درویش آیا، بھائی آپ کو بابا جی اجازت ہے جا سکتے ہو، باہر گیٹ پہ آ، بھائی آپ میں سے سب سے بڑا درویش کون ہے؟ اس نے کہا جی پیچھے آ رہا ہے۔ دوسرا آیا، سب سے بڑا کون ہے؟ جی پیچھے آ رہا ہے۔ تیسرا آیا، سب سے بڑا کون ہے؟ پیچھے آ رہا ہے۔ چوتھا پانچواں آیا، سب سے بڑا کون ہے؟ کہا جی پیچھے آ رہا ہے۔ جب آخری آیا، بھائی تم سے بڑا کون ہے؟ کہا تجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب سے نکل گیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ تو کب سے نکل گیا۔ میرے قابل قدر، میں اس لیے کہتا ہوں جڑا اللہ دے ولیاں دی کردا ہے سنگ، اس کچ تے بھی آندا ہے ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڈی بھی مل جیڑا گر جائے ٹوٹ کے کسے ہار چوں۔ درویشوں کے ساتھ نسبت رکھو، ولیوں کے ساتھ نسبت رکھو، ولیوں سے پیار کرو۔ میرے قابل قدر یاد رکھنا، جو ان سے پیار کرتا ہے دونوں جہانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بری فرما دیتا ہے۔